ایک مزے کی بات بتاؤں، میں پڑھ رہا سامنے آئی خرگوش لکھا تھا، خرگوش جگالی کرتا ہے، خرگوش جانتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ خرگوش جگالی کرتا ہے۔ میں نے کہا آج سائنس اس بات کی شریعت نفی کرتی ہے کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا۔ کتنی عام سی بات ہے، اس میں کیا خرگوش جگالی کرتا ہے؟ کتنی واضح بات، کتنی واضح غلطی ہے، اور تم اس کو پھیلاتے ہو الہامی کتاب ہے، الہامی کتاب خود لکھتے ہو الہامی کتاب ہے۔ پھر دیکھو اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چونٹی ہے نمل، جسے قرآن نے کہا النمل، قرآن نے کہا چونٹی کے متعلق کہا کہ ان چونٹیوں کا نہ کوئی سردار ہوتا ہے، نہ حاکم ہوتا ہے، نہ ناظر ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے نا نا، بلکہ ان کا ایک ڈسپلن ہے، یہ بھی ایک نظام رکھتی ہے۔ کاش آج تو ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے ہم اس کے قائل بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کیبل پر جو ہے کچھ دیکھیں، لیکن کیبل پر مستقل طور پر جو ہے آپ کو جانوروں کی تحقیقات پر مستقل چینل بن گئے ہیں۔ آج کہنے والے یہ بات کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں چونٹی بڑی مہذب ایک اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سردار بھی ہوتا ہے، اس میں حاکم بھی ہوتا ہے، ڈسپلن بھی ہوتا ہے۔ بائبل کہتا ہے ڈسپلن کوئی نہیں ہے، قرآن نے اس ڈسپلن کا ذکر کیا۔ اور سلیمان کا لشکر آ رہا تھا اور چونٹی کو پتا چلا کون کی سردار تھی، اس نے کہا بھائی ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ خیر یہ قرآن کی صداقت ہے، میں کہتا ہوں قرآن نے واضح طور پر جو بات کہہ دی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ان کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے؟ خود لکھ کر خدا کا کلام کہتے ہیں، خود لکھ کر الہامی کلام کہتے ہیں۔ قرآن ہے خدا کا کلام، خدا ہے الہامی کلام، آؤ اس کا مقابلہ کرو، قیامت تک الحمدللہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم چینل بازی چھوڑ دو، اپنے رسالوں میں، اپنے ٹی وی چینلوں میں، فیس بک پر یہ باتیں چھوڑ دو۔ الحمدللہ ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں، اور یہ دلائل ایسے ہیں ہمارے پیغمبر نے تمہارے دانت کھٹے کیے تھے، تمہیں وہ دانت ابھی تک جو کھٹے ہیں وہ تمہارے درست نہیں ہوئے، تمہارے منہ کا ذائقہ پہلے صحیح نہیں ہوا، آپ مزید جو ہے بگاڑنا چاہتے ہو۔ نجران کے عیسائی آ کے ہمارے پیغمبر کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت ہمارے پیغمبر نے خوب دلائل دیے اور دلائل کے ساتھ ان کے دانت پھٹے کیے۔ نا حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، قرآن نے کہا اپنا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول مل چکے ہیں۔ دیکھو لیکن وہ لاجواب ہو گئے، باہر جا کے بکواس کرنے لگے کہ دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر سے جو ہے ہم نے بات کی، اس کو بات نہیں آئی۔ قرآن نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تم دلائل سے ماننے والے نہیں ہو، تم ایک جگہ بیٹھے تھے دلائل سے قائل نہیں ہوئے، پراپگنڈا کرتے ہو، آؤ میدان میں ہم تمہارا کھلے عام مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ وَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آؤ تم اپنے بھی بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بھی بچوں کو لے کے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ وہ جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو۔ حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس گھر والوں کو لے کر آ گئے اور ادھر سے نجران کے عیسائیوں کہا آؤ وہ جھوٹا ہوگا اللہ اس کو ہلاک کرے گا، آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ لیکن نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے معافی مانگی اور کہا حضرت ہمیں معاف کر دے، ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیا کریں گے، ہم تمہارے ساتھ آئندہ کبھی لڑائیں گے۔ تو تمہیں آج 1400 سال بعد کی بات سنی ہے کہ ہمارے پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹے، ہمارا قرآن جھوٹا؟ ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آئندہ بھی مقابلہ کریں گے۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کھری اور صاف ہو۔ آج کے جدید دور کا مذہب اسلام سے، اسلام کے علاوہ آج کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ سائنس چل سکتی ہو، جس کے ساتھ عقل چل سکتی ہو۔ اسلام سائنس کا بھی موافق ہے، اسلام عقل کا بھی موافق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔